الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج 10ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع ہے ثقافت کربلا یا کربلائی ثقافت، کربلا اور تمدن۔ اس حوالے سے 9 درس آپ کی خدمت میں پہلے دے چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا، پہلے درس میں ہم نے کہا کہ خود ثقافت کیا ہے اور ثقافت کی تعریف، پھر کربلا میں آیا وہ عناصر موجود ہے واقع کربلا میں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک ثقافت کہیں۔ دوسرے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوا کہ ایسا عظیم واقعہ جس میں رسول خدا کا نواسہ شہید ہو جائے اور رسول خدا کی نواسیاں، رسول خدا کا حرم، وہ در بدر، شہر بہ شہر، گلی بہ گلی اس کو پھیرایا جائے، اس کی اسباب کیا تھے۔ تیسرے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح اسلام کی حفاظت کا ضامن اور اسلام کی بقا کا ضامن بنا۔ چوتھے درس میں ہم پھر وارد ہوئے کہ اس واقعے کی عدم تحریف، اس واقعے کی پاکیت اور اس واقعے میں وہ بنیادی عناصر جس کی وجہ سے ابھی تک یہ واقعہ تمام تر تحریفات سے محفوظ رہا، اور تمام متفق ہے اس پر کہ امام حسین سید الشہداء نے فقط اور فقط دین کی سربلندی، دین کی حفاظت اور اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حفاظت کے لیے یہ عظیم قربانی دی۔ لذا اس کے بعد ہم اس بحث میں وارد ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ ہم در حقیقت یعنی ایسے حالات کہ جس کی وجہ سے ایسا عظیم واقعہ رونما ہو جائے۔ کہا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو تبدیل کریں۔ ان حالات کی تبدیلی کے لیے 5ویں درس میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں عاشورائی ثقافت اپنانی چاہیے۔ جب ہم عاشورائی ثقافت اپنائیں گے تو یقیناً، چونکہ جب یہ حالات آئے تھے، ان حالات کی تبدیلی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی جب دی ہیں، تو واضح ہے کہ ہم اگر وہ عاشورائی ثقافت اپنائیں گے تو پھر ایسے حالات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے۔ عاشورائی ثقافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 6 درس میں، 7ویں درس میں اور اس کے بعد والے دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں جذبہ حضرت قاسم وہ اپنانا چاہیے، اور وہ معرفت علی اکبر کہ اگر ہم راہ خدا میں قربانی بھی دیں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے حکم پر قربانی دے رہے ہیں، کس لیے قربانی دے رہے ہیں، کس کے خلاف قربانی دے رہے ہیں۔ یہ تمام تر سوالات ہمیں حل ہو۔ لذا اس کربلائی ثقافت کے 2 عنصر آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ ایک وہ جذبہ، ایثار، موت سے انس، وہ اگر ہم اس حد تک جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم موت سے نہ ڈریں، تو اس صورت میں پھر معاویہ صفت لوگوں کی تبلیغات کہ وہ چاہتے تھے تطمیع کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے اور اسی طرح تہدید کے ذریعے سے، خوف و ہراس پھیلانے سے وہ چاہتے تھے اپنے ہدف تک پہنچے، تو وہ کبھی بھی پھر نہیں کر سکے گا۔ جب جس کا ایمان مضبوط ہے، نہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ڈرا اور دھمکا سکتے ہیں، چونکہ وہ فقط اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو فقط اللہ سے خوف ہے، تو اس لیے وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرے گا۔ وہ دشمن کے مقابلے میں
تسلیم نہیں ہوگا، وہ نہیں بکے گا، اس کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، موت سے انس ہو، جذبہ قاسم ہمارے وجود میں آ جائے تاکہ اس سے اسلام کی حفاظت ہو۔ ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ وہ سطح فکری کو ہمیں بلند کرنا چاہیے۔ ہم اپنی سطح فکری کو، ہم دوسروں کی سطح فکری کو، چونکہ قرآن مجید میں بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں انسان کی تکمیل کے 2 مرحلے ہیں۔ ایک یعنی انسان کا تکامل 2 مرحلے میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود اچھے اعمال انجام دے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی حق کی نصیحت، حق کی وصیت اور حق پر ڈٹنے اور حق پر پائیدار رہنے اور حق پر استقامت کرنے کی تلقین کرے، اس کو صبر کی تلقین کرے۔ تو تب جو ہے یہ انسان، یعنی ہمارا تکامل فقط اور فقط ایسے نہیں ہے کہ ہم خود اچھے اعمال انجام دیں، بلکہ ہمارا تکامل مضمر ہے اس میں کہ ہم دوسروں کو بھی حق کی نصیحت اور حق پر استقامت کی تلقین کریں۔ پس واضح ہے کہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کربلائی ثقافت سے آشنا کریں۔ لیکن ایک اور، البتہ یہ جو 2 عنصر آپ کی خدمت میں ثقافت کے حوالے سے چونکہ پہلے عرض کر چکے ہیں، ثقافت عبارت ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں وارد ہوتے ہیں، اس معاشرے کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو تمام تر وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں مؤثر ہے، جس سے ان کی زندگی بنی ہے، ان تمام چیزوں کو اس معاشرے کی ثقافت کہلائیں گے۔ مثلا ان کے آداب، ان کی اخلاقیات اور ان کے ہاں رسم و رواج، ان کے اعتقادات، باور، ان کے ہاں جو تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، تمام تر وہ چیزیں جو ان کی زندگی میں مؤثر ہے، اثر انداز ہے، ان تمام چیزوں کو ثقافت کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم کربلا کا جو عظیم واقعہ ہے، جب اس کو مناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر جو اثرات پڑ جاتے ہیں، یا اس واقعے میں وہ بنیادی خصوصیات جس کی وجہ سے ایک معاشرے پر مثبت جو اثرات پڑ جاتے ہیں، ان اثرات کو، یعنی ان چیزوں کو جن کی وجہ سے مثبت اثرات پڑ جاتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے ثقافت۔ یہ عاشورائی ثقافت ہے، اور اس کے لیے ہم نے 2 نمونے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ایک وہ قوی ایمان، دوسرا جو ہے سطح فکری کہ انسان حق پہچانے، اور جب حق پہچانے تو پھر حق کے لیے قربانی دے۔ اگرچہ کربلا میں جتنے بھی تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ فقط یہ جذبہ ایمانی، موت سے انس، یہ فقط اور فقط حضرت قاسم سے یہ صفت مختص تھی۔ نہ، حضرت قاسم کے علاوہ جیسے کہ وہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو فرمایا، میری بہن، میرے تمام اصحاب جو میں نے دیکھے ہیں، یستأنسون بالمنیہ کاستئناس الطفل، تو ادھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جس چھوٹے بچہ جو ماں کی دودھ سے آشنا ہے، اس کا انس ہے، اس سے بڑھ کر ان تمام میرے جتنے اصحاب ہیں، ان کا انس ہے موت سے۔ تو تمام ایسے تھے، لیکن اس جملے کی وجہ سے اور پھر اس سن و سال کی وجہ سے، 13 سال کی عمر میں جو حضرت قاسم نے کہا احلی من العسل، اس لیے ہم اس کو حضرت قاسم کی طرف نسبت دیں گے، وإلا تمام ایسے تھے کربلا میں۔ اور جس طرح حضرت علی اکبر نے کہا کہ السنا علی الحق، آیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز فرزند کو مخاطب کر کے فرمایا ہم ضرور حق پر ہے۔ تو کہا
پھر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، لا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم خود موت کی طرف جائیں۔ جب انسان حق پر ہو تو پھر اس صورت میں خود موت کی طرف جائیں یا موت جو ہے اس کی طرف آ جائے، ناگہان وہ مر جائے، تمام صورتوں میں یہ فائز اور کامیاب ہے۔ وَإِلَّا کربلا میں جتنے اصحاب تھے تمام ایسے تھے، انہوں نے تو وہ حقائق دیکھے، جنت میں ان کے جو مقامات تھے وہ بھی اس رات دیکھ لیے۔ تماموں کو یقین تھا، ہر ایک نے کہا اگر میں 70 بار بھی شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کرے، پھر مجھے جلائے، پھر مجھے قتل کرے، میں پھر بھی مولا حسین جو تیرے ساتھ وعدہ ہے اس پر پابند رہوں گا، تیرے رکاب میں قربانی دوں گا۔ یہ اصحاب تھے۔ لذا اگر ہم ایک کی طرف مثلا ایک عنصر کو، ایک مطلب کو نسبت دیتے ہیں تو چونکہ اس نے وہ کردار ادا کیا کہ جو بالکل واضح تھا، اس لیے وَإِلَّا تمام ایسے تھے۔ ہم ایک اور مطلب کی طرف آج اشارہ کریں گے عاشورائی ثقافت کے حوالے سے، وہ ہے وفاداری۔ کسی بھی مکتب کی ترقی کے لیے وفاداری از حد ضروری ہے، صداقت اور وفاداری۔ حضرت امیر مومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ صداقت اور وفا یہ آپس میں دو جڑوے بہن بھائی ہیں کہ جہاں صداقت ہے وہاں وفا ہے، جہاں وفا ہے ادھر صداقت ہے۔ صداقت اور سچائی اور وفا اور سچائی یہ دونوں آپس میں ملے ہیں، جدا ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ تو کسی بھی مکتب کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے وفا کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اگر اس مکتب والے اپنے مکتب سے وفادار ہوں گے تو ضرور وہ مکتب ترقی کرے گا، ضرور اس مکتب کا چرچا ہوگا۔ لیکن وہ مکتب والے اگر اپنے مکتب سے وفادار نہیں ہوں گے تو یقیناً یہ باعث بدنامی ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعیت ہے اپنی جگہ پر کہ انسان کو چاہیے اپنے اہداف، مقاصد اور اپنے مکتب سے وفادار رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مویہ صفت لوگوں کے لیے یہ حالات پیدا نہ ہو کہ وہ ان سے سوء استفادہ کریں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی دین، اسلامی مکتب، اسلامی تہذیب سے وفادار رہیں۔ اگر ہم وفادار رہیں گے یعنی ہم پہچانیں، جذبہ موت بھی ہو، ہم اس حد تک ہماری وفاداری ہو کہ ہم قربانی دے سکیں، اور ہم ہر صورت میں اپنے جو اہداف ہے، وہ جو مکتب ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، اس سے اگر ہم وفادار رہیں گے تو پھر مویہ صفت لوگ کبھی بھی ان کے لیے وہ حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ ان حالات سے وہ سوء استفادہ کر کے، غلط استفادہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں۔ لہذا اس نقطے پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ وفاداری اپنے مکتب کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک تعہد ہے اس مکتب کے ساتھ، در حقیقت ایک تعلق ہے۔ جب ہم کسی مکتب سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ایک تعلق جو ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعہد کو نبھائیں، کسی صورت میں ہم پیچھے ہٹ نہ جائیں۔ اگر ہم اس طرح اس مکتب کے ساتھ وفادار رہیں گے، اگر صدر اسلام میں بھی جو مسلمان تھے، معاویہ کے زمانے میں بھی اگر وہ جو مسلمان تھے وہ اسلام سے وفادار رہتے، جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کر آئے تھے اس دین پر پابند رہتے،
اس کے وفادار رہتے تو کبھی بھی معاویہ صفت لوگ یا معاویہ وہ ان حالات سے غلط استفادہ نہیں کرتا. لیکن جب یہ اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں نے دین چھوڑ دیا، دین سے وفاداری چھوڑ دی اور اپنے مفادات جہاں ان کو ملے ادھر چلے گئے، تو یہی وہ حالات آمادہ ہوئے کہ معاویہ غلط تبلیغات کرے، معاویہ ان کو خریدے، معاویہ ان لوگوں کو جو اقلیت میں رہے، جو حق پر تھے اور حق دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ قلیل بن گئے، ان کو قتل کیا. تو یہ حالات بن گئے یہاں تک کہ آخر کار نوبت آ گئی کہ امام حسین سید الشہداء کربلا کی سرزمین پر بے یار و مددگار شہید ہو جائے. تو یہ حالات تب سے بنے جب وفاداری ختم ہو گئی. دین و تدین سے جو وفاداری تھی وہ وفاداری ختم ہو گئی. پس واضح ہے کہ فقط نماز پڑھنا دین نہیں ہے. یہ میں بار بار جو ہے اس نقطے کو دہراتا ہوں تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. یہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری، سب ضروری ہے، لیکن یہ فقط دین نہیں ہے. دین میں عبادات کے علاوہ دوسروں کی مدد ہے، مظلوم کی مدد ہے، ظالم سے نفرت ہے، حق کی بات ہے، یہ سب ہے. خوب وہی جملات جو امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو دانشور ملے تھے حج کے مقام پر کہ پروردگار کی بارگاہ میں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ لِنَرَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. پروردگار میں یہی چاہتا ہوں کہ تیری دین کی نشانیاں ہر جگہ نمایاں ہو اور تیرے شہروں میں اصلاح ہو. اصلاح سے مراد انشاءاللہ ہم بعد میں اس کی وضاحت کریں گے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں. یعنی تیرے شہروں میں پروردگار تیری عبادت ہو، تیرے احکام کا اجرا ہو. وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. پروردگار اور یہ مظلوم بندگان جو تیرے مظلوم بندگان ہیں یہ ان تمام امنیت میں زندگی گزارے. میں یہی چاہتا ہوں، میری یہی خواہش ہے. بس یہ دین ہے، یہ تمام چیزیں. نہ فقط انسان خود نماز پڑھے بلکہ وہ تمام شہر کو دیکھے کہ ایک اسلامی شہر ہے جس میں تمام تر اسلامی در حقیقت احکام جاری ہے. دین اس کو کہتے ہیں. ایسا معاشرہ بنائے جس میں تمام تر اسلامی احکام جاری ہو، حدود جاری ہو، حدود الہی کا اجرا ہو. وَيَعْمَلْ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ. پروردگار میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ تیری سنت پر اور تیرے احکام پر عمل کریں. فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَنْصُرُونَ وَتَنْصِفُونَ. ان کو مخاطب کر کے جو سامنے والے تھے امام حسین نے ان تماموں کو کہا اگر اس راہ میں تم ہماری مدد نہیں کرو گے اور ہمیں انصاف نہیں دو گے قوی ظلم علیکم، ضرور دشمن تم پر غالب آئے گا. وہ لوگ جو حدود الہی نہیں چاہتے وہ ہوا و ہوس کے تابع ہیں. وَعَمِلُوا فِي اطفاء نور نبیکم. اور یقیناً وَعَمِلُوا فِي اطفاء نور نبیکم، اور یقیناً یہ لوگ تمہارے نبی کے نور کے اطفاء میں ضرور قدم اٹھائیں گے. اس نور کو خاموش کرنے کے لیے یہ ضرور قدم اٹھائیں گے، یہ کام یہ کریں گے. اگر تم ساتھ نہیں دو گے، تم وفاداری نہیں کرو گے، انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے. اصلاً تاریخ میں ہے، ظاہراً تاریخ تبری میں بھی ہے کہ ایک دن مغیرہ گھر آئے تھے بہت مغموم حالت میں. بیٹا اسے پوچھتا ہے کہ ابا آپ کی یہ حالت بہت مغموم حالت، غم کی حالت میں ہے، کیا ہے؟ اس نے ایک ماجرہ اور ایک واقعہ سنایا. کہا بیٹا میں ابھی معاویہ سے آ رہا ہوں
اور میں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ نے اب جو کچھ چاہتے تھے اس تک تو آپ پہنچ گئے، حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، قدرت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، قدرت بھی آپ کے پاس ہے، حکومت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ابھی یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جو اصحاب ہیں ان کو چھوڑ دے، کیوں مسلسل قتل کر رہے ہو؟ حجر کو قتل کیا، باقی کو قتل کر رہے ہو، تو چھوڑ دے، وہ بھی زندگی کرے۔ کہ اتفاقاً اس وقت اذان ہو رہی تھی، مؤذن اس جملے پر پہنچ گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہا یہ آپ سن رہے ہیں؟ معاویہ نے کہا مغیرہ کو، کہا ہاں، کہ میرا جی چاہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ حذف ہو، اس کی جگہ پر اذان میں میرا نام ہو، میرا نام ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا، مغیرہ جیسے کہ وہ بھی اتنے دیندار آدمی تو نہیں تھے، چونکہ پھر بھی اس نے ساتھ دیا، اور یہ سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی ساتھ دینا تو واضح ہے یہ ایسے لوگ کہاں متدین ہو سکتے ہیں، دنیا پرست لوگ تھے۔ جو معاویہ کا ساتھ دے رہا ہے اس کا دین سے کیا تعلق، جو اس طرح بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کا دین سے کیا تعلق۔ یہ دین کے اصلاً وفادار نہیں تھے۔ تو امام حسین سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا الا تنصرونا وتنصفونا تو قوی الظلم علیکم، یہ ظالم لوگ تم پر غالب آئیں گے، وعملوا فی اطفاء نور نبیکم، اور یہ ذرا برابر بھی اس میں وہ نہیں کریں گے، یہ فوراً تمہارے نبی کے نور کو ضرور خاموش کر دیں گے۔ اب یہ واقعہ آپ دیکھیے، یہاں وفاداری کا معنی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم دین سے وفادار رہیں گے، اپنے مکتب سے وفادار رہیں گے، اپنے راہبر سے وفادار رہیں گے، زمانے کے ولی سے وفادار رہیں گے، تو ان جیسے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمارے نبی کے نور کو خاموش کر دے۔ اگرچہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ نور ہدایت کو، نور نبوت کو خاموش کرے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اس کو خاموش نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسین ہے، امام حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن کربلا میں ایک درس یا کہیں کربلا کی ثقافت، وہ کربلائی ثقافت جس کو ہمیں لینا چاہیے، اس میں ایک وفاداری ہے، اور وفا کا مظہر حضرت عباس علمدار ہے۔ تمام وفادار تھے، لیکن حضرت عباس نے تمام تر دنیا، اپنی زندگی ادھر امن نامہ لے کر آئے، کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی غزن، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اب صرف حسین کو چھوڑ دیں۔ کہا تم پر بھی لعنت، تمہارے اس امن نامے پر بھی لعنت، میں زہرا کا فرزند چھوڑ دوں، ولی زمان چھوڑ دوں تاکہ میں زندہ رہوں، بعد میں لوگ کیا کہیں گے؟ اصلاً ان کو تو بات کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ بعد میں لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مکتب میں میں درس پڑھ چکا ہوں، جس مکتب میں میری پرورش ہوئی ہے، وہ سراسر اس میں وفاداری ہے، وہ مکتب علی ہے، وہ مکتب رسول خدا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میں زمانے کا ولی چھوڑ دوں، زمانے کا راہبر چھوڑ دوں، اور اپنی زندگی کی خاطر یہ زندگی ہے کیا؟ تب ان تماموں کو دکھایا بھی، عمل سے بھی دکھایا۔ حالانکہ اگر حضرت عباس علمدار فرات کے اس دریا سے پانی پی لیتا، نہ کوئی عقلاً کا بھی کام تھا، نہ کوئی اس کو برا مانتا، بعد کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اس کو برا نہ مانتا، لیکن کہا میری وفاداری، میں آج وفا کی اس طرح تفسیر کر رہا ہوں، میں آج وفا کی یوں تعریف کروں گا کہ خود وفا بھی آئے گی اور کہے گی کہ
آپ نے میری جو تعریف کی ہے میں خود سے شرمندہ ہوں کہ واقعاً میری یہ حقیقت ہے۔ اور حضرت عباس نے وفاداری کی، وفا کی، اس طرح تعریف کی کہ تا قیامت لوگ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر حیران رہیں گے کہ وفا بھی یہ ہے، وفاداری اس حد تک۔ خوب جب حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تب بھی کہا اے نفس ابھی گھبرانے کا وقت نہیں، زمانے کا ولی تکو تنہا ہے اس میدان میں، دین خدا کا اب کوئی وارث نہیں ہے، دین خدا کی حفاظت ضروری ہے، میں دین کے وارث کے ساتھ آیا ہوں اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نفس نہ ڈرے، حالانکہ نہ عباس کے پاس حفاظت کے لیے کچھ ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے نفس کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ نفس ابھی گھبرائی مت، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ کا یہ قوی ارادہ ہے۔ وہ ارادہ یہ ہے کہ ہر صورت میں زمانے کے ولی کا ساتھ دینا ہے، دین کی حفاظت کرنی۔ خوب، یہ اگر ہم اس طرح وفادار رہیں گے دین کے ساتھ، یہ عشق و محبت ہو زمانے کے ولی کے ساتھ، تو یقیناً کبھی بازو کھٹ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن دشمن کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ دشمن مغلوب رہے گا، دشمن رسوا ہوگا، یہ رسوائی دشمن کی پیشانی پر لگ جائے گی۔ اگر ہم وفادار رہیں گے دین کے ساتھ، اگر ہم ابازر کی طرح رہیں گے، اگر ہم عباس کی طرح وفاداری دین کے ساتھ دکھائیں گے کہ اس حالت میں بھی کہیں دین کی حفاظت کا نعرہ وہ آخری حالت میں بھی لگائے۔ یہ عاشورائی ثقافت ہے۔ عاشورائی ثقافت یعنی تمام تر اپنے وجود، مال، اموال سب کی بازی لگانا دین کی حفاظت کے لیے، جس میں عقید توحید محور ہے، جس میں امام حسین اپنے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر کو اس وقت جب دفن کر رہا ہے تو بھی پروردگار اگر تو دیکھ رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی آسان ہے، میرے لیے تمام قربانی دینا آسان ہے، فقط میرے پاس ایک جان رہ گئی ہے، اے خدا کاش میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا، میں تیرے دین کے لیے دے دیتا، تیرے رسول کی عظمت کے لیے دے دیتا، لیکن اب حسین کے پاس کچھ بچا نہیں۔ اگر یہ جذبہ رہے تب اگر انسان شہید بوجھ ہو جائے تو یہ شہادت بھی دشمن پر پیروزی اور کامیابی ہے، ہر صورت میں کامیابی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ظاہراً جنگ تبوک میں جب جا رہے تھے ابوذر غفاری کے ساتھ جو اونٹ تھا بہت کمزور لاغر، اس پر سامان جو لاد کیا تھا تو وہ جانے کا قابل نہیں تھا، راستے میں ابوذر غفاری نے اس کو چھوڑ دیا، بوجھ خود اٹھایا، پیچھے رہ گئے۔ ایک منزل پر جب لشکر نے پڑاؤ کیا تھا تو دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے، لیکن اس کی حالت بہت یعنی سخت حالت میں ہے۔ رسول خدا نے جب غور سے دیکھا کہا ظاہراً لگ رہا ہے یہ ابوذر غفاری ہے، ابازر ہے، جائیں اس کو پانی پلائے، پیاس سے ایسا نہ ہو کہ مر جائے پہنچنے سے پہلے۔ خوب اصحاب باوفا نے دوڑ لگا کر حضرت ابوذر کے پاس گئے، اس کو پانی دیا، پانی پی کر در حقیقت اس کے حوصلہ آیا اور پہنچ گئے۔ جب دیکھا اس کے پاس پانی ہے، رسول خدا نے کہا ابوذر آپ کے پاس پانی تھا پھر بھی پیاسے مر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں راستے میں آ رہا تھا اس صحرا میں
تو دیکھا بہت پیاس کی شدت ہے. ادھر میں نے جب پانی دیکھا بارش کا پانی تھا تو بہت صاف شفاف. تب جو ہے میرا نفس اب دو راستوں پر رہا کہ آیا خود پیوں یا میرا رسول بھی تو پیاسا ہوگا اس صحرا میں، وہ بھی ایسی صحرا میں وہ سفر کر رہا ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوگی. لہذا نفس جب اس دوراہی پر کھڑا رہا، یہی فیصلہ کیا کہ عشق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ خود نہ پیو، یہ رسول کے لیے لے جاؤ، چونکہ بہت صاف اور شفاف پانی ہے، گوارا پانی ہے. پانی تھا یا رسول اللہ، لیکن جی نہیں چاہتا تھا خود پیوں. کہا اباذر اکیلے رہیں گے، اکیلے اس دنیا سے جائیں گے. واقعاً ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے اکیلے ہیں. اس طرح وفاداری. خوب یہی اباذر تھا جو کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کر حج کے مقام پر، او لوگو جو مجھے جانتے ہیں تو وہ ویسے مجھے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں اباذر ہوں. خدا کی قسم اپنی کانوں سے سنا ہے، اپنے اس کانوں سے سنا ہے. خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. رسول خدا نے اہل بیت کے متعلق یہ فرمایا، رسول خدا نے آل محمد کے متعلق یہ فرمایا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے لوگ واقعاً اکیلے ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے دین سے وفادار ہے، رسول خدا سے وفادار ہے، زمانے کے ولی سے وفادار ہے، زمانے کے راہبر سے وفادار ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اکیلے ہیں. عباس اب بھی اکیلے ہیں. عباس تک و تنہا ہے، چونکہ وہ جس کے دو بازو کٹ جائے وہ پھر بھی کہے نفس ابھی بھی نہ گھبرانا، دین کی حفاظت کرنا، اس زمانے کے ولی کی حفاظت کرنا. لا تخشعن الکفار. یہ تعبیرات اس وقت اب بھی تک و تنہا ہے. ایسا کون ہے؟ اباذر کی طرح کون ہے؟ اگر ہم دین سے وفادار رہیں گے، مکتب سے وفادار رہیں گے. یہ عاشورائی ثقافت ہے. عاشورائی ثقافت میں در حقیقت یعنی وہ آداب، وہ اخلاقیات کہ جس سے ہماری زندگی بنے. اگر ہم عاشورائی ثقافت اپنائیں گے تو ہماری زندگی اور ہوگی. اس میں در حقیقت ہم امام حسین سید الشہداء کے اصحاب بنیں گے. ہمارے وجود میں دین کی وفاداری آئے گی، زمانے کے ولی کے ساتھ وفاداری ہوگی، زمانے کے راہبر کے ساتھ وفاداری ہوگی. میرے عزیزوں، یقیناً ہمیں ان نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اصلاح کے حوالے سے